الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت پر ہے، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے متعلق میرا موضوع ہے۔ یاد رہے کہ یہ خطبے میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک، آپ کی ذات مبارک خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اب قرآن کی آیت نازل ہوئی حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے بعد، اب اس کے بعد مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن نازل ہو چکا، اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے متعلق اللہ رب العزت نے براہ راست خود فرمایا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اب اس کے بعد دلائل کے انبار کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بارہا فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک 30 کذاب پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، 30 کذاب ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی مسیلمۃ الکذاب اٹھا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کے ظاہری وصال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مسیلمۃ الکذاب سے جہاد کیا اور اس کو قتل کیا۔ ایک 100 سال سے پہلے قبل یا 100 سال کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنا بدنما شکل ظاہر فرمایا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو چنانچہ اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی اس کے جواب میں تحریر فرمائی اور کلام کیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ آخری نبی حضور علیہ السلام کا، کہ اس کا لازم ہونا، اس کا ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں حضور علیہ السلام کا آخری نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے، جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور قرآن کیا کتاب ہے؟ قرآن
اپنے بے شک ہونے پر، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہونے پر خود دلیل دیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لا شک فیہ، اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم خود اس بات کی دلالت دیتا ہے کہ قرآن کا حرف بحرف، آیت آیت، سورت سورت، پارا پارا، ہر چیز بالکل صداقت کی دلیل ہے، بالکل سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا کلام بھی جھوٹا نہیں ہے۔ اور جس پر نازل ہوا قرآن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ بھی جھوٹے نہیں ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان بھی فرمایا باقاعدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر جو ہے نعمتیں پوری ہو گئی، یعنی دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دین، نیا اسلام، نیا نبی، اس قسم کی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں، نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کریم تا قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کے اسوہ حسنہ تا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، تا قیامت تک کے لیے۔ اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، 1,24,000 نبی تشریف لائے، اس لیے کہ وہ تو ہدایت کے لیے ایک نبی آتے، وہ اپنا پیغام لاتے اور کتاب لاتے، پھر اس کے بعد ان کی قوم اس کتاب کے اندر تبدیلیاں لا دیتی، اس کے اندر اپنی باتیں ڈال دیتی، پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر فساد پھیل جاتا، پھر اس کے بعد قتل و غارت گری، ہر قسم کی برائی پہنچ جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس قوم کی اصلاح کے لیے پھر دوسرا نبی کو بھیجتے ہیں، پھر اس نبی نے باقاعدہ تبلیغ کی، تعلیم دی، سب کچھ کیا، پھر اس کے بعد ان کے گزرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو تعلیمات دیے گئے، پھر اس کے اندر جو ہے فساد مچایا، پھر اس کتاب کے اندر جو ہے تبدیلیاں پیدا کر دی، اپنی من مانی باتوں کو، من گھڑت باتوں کو اس کے اندر ڈال دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ نبی کو بھیجا، تو ایسا تسلسل جاری رہا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ جو ہے نبی موجود رہے، انہوں نے قیادت کی، انہوں نے سیاست کی، انہوں نے نبوت کا کام انجام دیا، رسالت کا کام انجام دیا، تاکہ تمام امت کی جو ہے رہنمائی ہو۔ لیکن جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، یعنی اب اس قرآن کے اندر کوئی تردد نہیں اور کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر شک کی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے سپرد نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت اس دین متین کی حفاظت کا ذمہ لیا، اب اس کے اندر کوئی بھی جو ہے شک کی گنجائش نہیں رہ سکتا۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت، اپنے حفظ و امان میں لے لیا ہے۔ اب قیامت تک یہ کلام ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کو پکڑے رہے، تھامے رہے، ایک اہل بیت اور ایک دوسرا قرآن مجید۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں یہ تا قیامت تک کے لیے تمہارے ساتھ رہیں گے، جو اس کو پکڑا رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کا ایک حصہ زمین پر، ایک حصہ آسمان پر ہے، یعنی اس کو پکڑے رکھو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب اگر کوئی
دوسرے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی کمی ہے، کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، یا اسلام کے اندر کسی احکام کی کمی ہے، اب ضرورت پڑ رہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کذاب نے باقاعدہ کہا کہ نبی ہونے کے لیے پھر ایک اور نبی کی گنجائش ہو سکتی ہے، ذلی نبی ہو سکتا ہے، بروزی نبی ہو سکتا ہے، اور مثلیت یعنی اس جیسا کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس اپنی بات منوانے کے لیے اس نے حربے انجام دیے، اور باقاعدہ اس نے کتابیں بھی لکھی، باقاعدہ آج بھی اس کا فتنہ جاری ہے۔ آج کہیں نہ کہیں وہ اپنا سر اٹھا رہا ہے، تو اس فتنے سے ہم کو باز رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ 30 کذاب ایسے اٹھیں گے تا قیامت تک کے لیے، کبھی نہ کبھی بیچ میں اٹھتے رہیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ یاد رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو بتا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کا حصہ ہے۔ آپ اس کو تلاوت کر رہے تھے تو چنانچہ حضور علیہ السلام غضبناک ہو گئے، آپ کو غصہ آ گیا۔ ادھر آپ تلاوت میں مصروف ہیں، ادھر حضور علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ تمہاری ماں روئے، اور فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں حضور علیہ السلام کس قدر غضبناک ہیں۔ جب دیکھا حضور علیہ السلام کا جلال کہ آپ ان تورات کے ان صفحوں کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں رسول پر ایمان لاتا ہوں، میں جو ہے دین اسلام کو مانتا ہوں، اور اس کو مانتا ہوں تہ دل سے مانتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اگر اس وقت میرے دور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے تو وہ میری تقلید کرتے، وہ میری اتباع کرتے، وہ میرے امتی بن کر رہتے، وہ میرے قرآن کی تعلیموں پر عمل کرتے۔ جب تم کو ایک قرآن مل گیا اور مزید کسی صحیفے کی ضرورت نہیں ہے، مزید تورات زبور انجیل کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اب اس کے احکام موجود نہیں ہیں، اس کے اندر انہوں نے اپنی باتوں کو گھڑ لیا ہے، اور اس کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تورات زبور انجیل کے اندر جتنا مواد تھا، جتنے فضائل تھے، وہ مکمل کے مکمل فضائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس کے ملنے کے بعد آسمانی کتابوں پر ہمیں ایمان تو لانا ضروری ہے، تورات پر ایمان لانا ضروری ہے، زبور پر ایمان لانا ضروری ہے، انجیل پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دیگر صحائف جو نازل اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ یہ دیکھو یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید مل جائے اس کے بعد ہمیں کسی بھی قسم کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے موسیٰ کلیم اللہ بھی اگر ہوتے تو میری تقلید کرتے ہیں، اور اس وقت تم ان کی تقلید نہیں کر سکتے کیونکہ میں موجود ہوں اس وقت حضور علیہ السلام کے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ کلیم اللہ بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی اگر موجود ہوتے تو چنانچہ وہ میرے امتی ہوتے اور میری تقلید کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک جنگ کا موقع تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور خواتین حضرات ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنگ میں چلتا ہوں، میں بھی لڑتا ہوں،
آپ مجھے عورتوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر چڑھے تھے تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ کلیم اللہ نے چھوڑ کر گئے تھے، امت کے پاس چھوڑ کر گئے تھے کہ ان کی تم ہدایت کرو، ان کو جو ہے لیڈرشپ کرو، ان کے ساتھ جو ہے ان کو بتاؤ اچھا برا ہر وہ چیز بتاؤ، ان کو تعلیم دو۔ تو ایسی مثال ہے جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کیسی ہے، میں تمہیں ایسے چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی نبی ہوں، ساتھ ہی ساتھ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارہا کئی احادیث کے اندر متواتر کہا کرتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد تمام نبیوں کی مسجد میں سب سے آخری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام نبیوں کی مسجدوں میں سب سے آخری نبوی مسجد ہے، یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور ایک جگہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امت ہے، میری امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو چنانچہ پھر اس کی ایک امت ہوگی، اس کی ایک امت ہوگی۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی دلیل دی کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہے، نہ کوئی دوسرا نبی ہوگا، نہ دوسری کوئی امت ہوگی، نہ دوسری کوئی امت ہوگی تا قیامت تک کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی امت کی کثرت ہے، سب سے زیادہ کثرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، سب سے زیادہ کثرت۔ 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام تشریف لائے ضرور، لیکن اتنی کثرت امت کی کسی نبی کو نہیں ملی جتنی کثرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ کثرت میں، تعداد میں، کوانٹٹی میں سب سے زیادہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ برادران ملت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کاش میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کریں، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے کہ کاش میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ اللہ رب العزت نے بھی آپ کی خواہش پوری کر دی، آپ کی خواہش پوری کر دی۔ یعنی قرب قیامت دجال کا فتنہ اٹھے گا، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام خلافت پر معمور ہو جائیں گے، آپ امامت بھی کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد پر آپ باحیات اتریں گے۔ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باحیات آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، آپ باحیات آسمان پر اٹھائے گئے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خصوصیت بتاتا ہوں کہ آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ صحابی بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ امتی بن کر بھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ صحابی کیسے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی معراج کے وقت آپ جب آسمانوں کی سیر کیے اور مسجد اقصیٰ میں جب آپ نے نماز پڑھائی تو اس وقت 1,24,000 کا مبیش پورے نبی وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی باحیات، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج کے وقت اپنے حیات، اپنے جسم کے ساتھ آپ نے معراج کی، اس وقت دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ صحابی رسول بن گئے۔
عیسیٰ علیہ السلام صحابی رسول بن گئے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور چنانچہ دمشق کی جامع مسجد پر آپ تشریف لائیں گے، مینارے پر۔ پھر اس کے بعد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام اہل بیت اطہار کی اولاد میں سے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ ایک امتی بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے لیے دعا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ تو برادران ملت، بتانا مقصد یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ذرا سی اس کے اندر لفظش آ جائے تو یقین مانے کہ کفر کے درجے پہ پہنچ جائے، بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو آخری نبی جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں اس سے ثابت ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ جو کذاب یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے ان کی نماز جنازہ میں مت جاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کو سلام مت کرو، ان سے سلام مت لو، ان کے ساتھ کھاؤ پی مت، ان کے ساتھ زندگی مت گزارو۔ فرمایا فقہاء کرام، علماء کرام، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ سبھی ایک مرتبہ فرما دیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، کیونکہ فتنہ بارہا اٹھ رہا ہے۔ شکیل بن حنیف ایک نامی شخص، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی زندگی باقاعدہ اس کے ساتھ جنگ کی، اس کو قتل کیا ہے۔ یہ کافر ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ تا قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ اس پر عمل کرے، اور یہ عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہیں، تو ایک نیا عقیدہ نہیں ہے بلکہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ وخاتم النبیین، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ دعا ہے باری تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا رب العالمین۔